السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عزیزان محترم، آج سب لوگوں نے اپنی بلائیں بھی نکال لیا ہوگا اور ہمارے ذہن میں یہ بھی بات ہوں گی کہ تیرا تیزی کو ہم نے رات میں انڈے رکھے، تیل رکھا، چاول رکھا، سب کچھ ہم نے خیرات کر دیا اور ہماری بلا نکل گئی۔ افسوس ہوتا ہے آج ترقی یافتہ دور میں بھی ایسے لوگ ذہنوں میں رکھے ہوئی ایسے باتیں ذہن میں رکھے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے ذہنوں میں اللہ کے طرف سے کوئی آنے والے عمل پر شکر ادا کرنا تو ہم کو نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو ہم کو نعمتیں سرفراز کیا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس پر تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن ہم لوگوں کے ذہنوں میں جو پرانے خیالات کے لوگوں نے ذہن میں ڈال رکھا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ یہ مہینوں میں بلائیں جاتی ہے، یہ مہینہ 13 تاریخ تک افلاس ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ واقعی افلاس ہے۔ آج عنوان میرا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ کچھ اور ہے، لیکن ذہن میں بات آ گئی تو آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا میں۔ یاد رکھیے، ہمارے بزرگوں نے جو بھی عمل کیا یا جو بھی ان کا عمل تھا وہ اللہ پر یقین رکھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کا اللہ پہ یقین تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، اور آج ہم لوگوں نے ظاہری چیزوں پہ بھروسہ کر لیا ہے۔ ظاہری چیزوں کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کرنے میں یہ ہوگا، یہ کرنے میں یہ ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ چاہا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اب بھروسہ اللہ پر کیا جائے، اللہ پر یقین کیا جائے۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ مولانا اس کے روشنی ڈالیے، اس لیے مختصر انداز میں اس پہ میں نے 2 باتیں عرض کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہمارے پیارے رسول کے نواسے کے بارے میں جو کچھ باتیں آج کل یہ میڈیا پھیلا رہا ہے، اور یہ میڈیا کی طرف سے جو ہمارے پاس ہمارے نوجوان جو باتیں سن رہے ہیں، اور یہ ان کے ذہنوں میں بات آ رہی ہے کہ آخر یہ حضرت حسین کے یا حضرت صحابہ کرام کے جو بھی واقعات کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے وہ کنفیوز ہے،
وہ اپنے ذہنوں کے اندر ان کے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں اور یہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نام ہم کو نہیں معلوم۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے صاحبزادوں کے ناموں کے ساتھ آپ کے صاحبزادوں کے نام کیا ہے نہیں معلوم۔ مجھ سے کہا کہ بھائی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے نواسوں کے، میرے رسول کے نواسوں کے انداز کیسے تھے؟ میں نے کہا میرے رسول کے صحبت یافتہ تھے، وہ صحابہ بھی تھے، وہ نواسے رسول بھی تھے۔ آج ہم کو نواسے ہو رہے ہیں تو صحابہ کا ذہن میں نہیں ہے۔ صحابہ ہے تو ہمارے ذہن میں صحابہ کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کے معنی کیا ہے؟ صحابہ کے معنی 100 بار ہم بتاتے ہیں مگر سننے والے سنتے ہیں، لیکن جا کر اپنے گھروں میں یہ نہیں بتاتے کہ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی اور ان کے اوپر بہت سی مصیبتیں آئی، بہت سی آزمائشیں آئی، بہت سے ان سے امتحان لیے گئے، لیکن وہ لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے رسول پر بھروسہ کیا، اور یہ وہی وجہ ہے کہ آج صحابہ کرام کا ذکر آج اسٹیجوں پہ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھائیے، اپنے گھروں میں بچوں کو سیرت پڑھائیے، اپنے بچوں کو میڈیا کے تقریرات مت سنائیے۔ آج ہمارے کئی بچے جو گمراہی کے حوالے ہو رہے ہیں، آج ہماری اولادیں ایسی گمراہ ہو رہی ہے کہ مجھے سن کے افسوس ہوتا ہے کہ دین سے زیادہ ان کو دنیا داری میں مصروفیت ہے اور اپنے مذاہب سے، اپنے عقیدوں سے زیادہ دوسروں کے عقائد پر ان کو یقین ہے۔ آج ہمیں کو حیرت ہوئی جب مجھ سے کچھ نوجوانوں نے ملاقات کیا اور مجھ سے بات کہی کہ مولانا آج بہت سے لوگ جو آج کل کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت میں قاتل کون تھا۔ آج ہمارے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دونوں طرف اذانیں ہوتی تھی، دونوں طرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہوتی تھی، پھر حضرت حسین کو شہید کیوں کیا گیا؟ میرے عزیز دوستو، اس کے سمجھنے کے لیے پہلے خود سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے تو پھر ایسے ہی عمل کریں گے جو دوسرے کر رہے ہیں۔ دوسروں کے عمل کیا ہے؟ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے کرتے ہیں، اور یہ دعوے ہیں ان کے کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضرت حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ حضرت حسین نے شہادت اسی وقت سے نہیں دی تھی۔ جو آج جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل ہمیشہ رہے۔ کیا میرے سرکار کے نواز سے اس بات سے اپنی گردن کو کٹایا، اس بات سے سجدے میں گردن کٹائی؟ نہیں، میرے رسول کے صحابہ، میرے سرکار کے نواز سے اپنی گردن کو کٹانا اس لیے پسند کیا کیونکہ آپ گردن جھکانا پسند نہیں کرتے، حق کے لیے لڑنا پسند کیا آپ نے، مگر اپنی گردن کو جھکانا پسند نہیں کیا۔ مگر سمجھائے تو کس کو سمجھائے؟ سمجھنے کے لیے لوگ آنا نہیں چاہتے۔ جمعے تو آج کل ہر مسجد دیکھتے ہوئے آتا ہوں میں، سب مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے۔ حتیٰ یہ کہ میں حیرت ہوئی ہے میرے کو کہ ایک نکاح میں میرے کو جانے کا اتفاق ہوا، نکاح میں مغرب میں تھا، نکاح مغرب میں گیا، میرے کو حیرت ہوئی کہ 7 آدمی مسجد میں نکاح میں موجود، 7، اور مسلموں کو بلا لیں گے آپ تو 10 آدمی تھے ہوں گے، 15 آدمی تھے ہوں گے۔ لیکن جب میں وہاں سے مغرب کے بعد نماز پڑھ کر جب شادی خانہ گیا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ شادی خانے میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں تھی۔
یعنی پورے شادی خانے کے کرسیاں بھری ہوئی ہے، بازو 10 قدم پہ مسجد ہے، مسجد میں نہیں آئے۔ لیکن افسوس جہاں ہماری گاڑی ٹھہری تھی مجھے وہاں جا کے بیٹھنا تھا، وہاں راستہ چھوٹا تھا، اس لیے میں نے وہاں گاڑی کھڑی تھی، وہاں جا کر میں دیکھتا کہ ہم تو شادی خانے میں لوگوں کا ازدحام ہے اور نوشہ کا انتظار ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے عجیب یہ حالت کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ آج ہم لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج حی علی الصلاح، حی علی الفلاح آپ کے شادی خانے کے بازو سے آوازیں آ رہی ہے، آپ کے تقاریب جہاں ہو رہے ہیں، آپ کے گھروں کے قریب سے آوازیں آ رہی ہے، مگر افسوس آج ہم مساجد کو جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو کیا ہے بھائی، میں شریک ہوا نوشہ کو بتانا ہے، میں شریک ہوا ان کے گھر والوں کو بتانا ہے، بلکہ وہ بھی نہیں ہے۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ بھائی شادی خانے میں گئے تو کچھ ملتا نہیں، یہاں مسجد میں گئے تو کیا ملتا، شادی خانے میں گئے تو بھی حلیم تو رہیں گی، وہاں کچھ تو رہے گا کھلانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ میرے عزیز، تم لوگوں نے اللہ کے گھروں کو یعنی آنا چھوڑ دیا، اللہ کے گھروں سے ہم لوگوں نے دوریاں اختیار کر لیے، اس وجہ سے ہمارے پاس آج یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر بھی ویران ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں بھی دین ختم ہوتا جا رہا ہے، دین ہمارے گھروں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے میرے گلی سے میں جب جایا کرتا تھا فجر کے بعد، تو اذانوں کی آوازوں کے بعد، فجر کے بعد کچھ گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں آیا کرتی تھی، کچھ گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، اور اتنی زور سے پڑھا جاتا تھا کہ گھر کے باہر سے جانے والا اس کو خوشی ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ آج پوری گلی میں ایک گھر دو گھر ایسے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن آج افسوس یہ حال ہو گیا ہے، اگر فجر کے بعد گلی میں پھرے تو صرف ایسا دکھ رہا ہے کہ سب مردے پڑے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آواز نہیں ہے، کہ اللہ کے ذکر کی آواز نہیں ہے۔ جو مساجد کو جاتے ہیں وہ مساجد سے آتے ہیں، آگے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، کم سے کم ایک رکوع پڑھ کے سویا کرو۔ یاد رکھو، اگر ہم اللہ کے گھروں سے دور ہوتے جائیں گے نا، آج وقت ہمارا کیوں بیکار ہو گیا ہے۔ ہم یہ حکومت کو لائے، کرسی دیے تاکہ وہ مسلمانوں کے کچھ کام کرنا چاہیے، تو مسلمانوں کے کچھ کام کرے، لیکن افسوس آج ہمارے سی ایم صاحب کو یہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی جائیدادوں کی حفاظت کے بارے میں غور کرے۔ حکومت قانون مرکز کی لا رہی ہے جو مساجد کو ہمارے نگلنا چاہتی ہے، ہمارے زمینوں کو نگلنا چاہتی ہے، ہمارے قبرستانوں کو نگلنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ جس کو لا کے ہم بٹھائے ہیں وہ صاحب موصوف کو مسلمانوں کے لیے وقت نہیں، اور مسلمانوں میں ان کے پاس جو کام کرنے والے اتنا دم نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائے۔ میرے کو حیرت ہوئی، کل میرے سامنے کچھ اخبار والوں نے ایک انٹرویو بھیجا میرے پاس، میں دیکھ کر حیران ہوا کہ آج ہمارے کئی زمینوں پر اپنے وقف بورڈ کی لاپرواہی کی وجہ سے مقدمات غیروں نے جیت لیے ہیں، اور یہ حضرات جو آج اپنی کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ وقف بورڈ کے سلسلے میں جو زمینوں پر لوگوں نے قابض ہو کر اپنے کیس اپنے طرف کر لیے ہیں، جا کر اس کی دوسرے کورٹوں میں اپیل کری۔ بہت تکلیف ہوتی ہے،
वजह क्या है? आज हमारी आवाज पहुंचाने वाला कोई नहीं। आज 2 साल हो जा रहे हो आके हजरत सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। एक मुस्लिम मिनिस्टर को नहीं लाए, एक मुसलमानों की बात को सुनने वाला नहीं है, एक मुसलमानों की बात पहुंचाने वाला नहीं है। बस एक 2-3 अपने करीबी लोगों पे सिर पे हाथ रख लिए, वही लाके अंदर का अंदर इनको देते, अंदर का अंदर उनको देते। शायद क्या अल्लाह आलम क्या है। याद रखो, अपने तहफ्फुज़ औक़ाफ़ का आप खुद अपना जिम्मा उठाइए। आज आपको अपने मसाजिद की हिफाजत करना है। आज आपको अपने मसाजिद के साथ खबरस्तानों की हिफाजत करना है। आज मुसलमानों की जायदादों पर जो काबिज होया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर तवज्जो हुकूमत को दिलाना हमारा लाजिम फरीजा है। आप बोलेंगे मौलाना आप किधर से किधर आ गए? मियाँ बहुत है अंदर, बहुत बोलना चाहता हूं मगर क्या करूं। मेरे को भी देखता हूं मुसल्लियों के अंदर कितनी ताकत है सुनने की, उतना बोल देता हूं। और याद रखिए, आप हजरात अगर सामे बन के आ जाएंगे ना और समाज का जज्बा लेके आएंगे ना, तो फिर दिल से जो बातें निकलेगी असर करेगी। हम दिल से बोलना चाहते हैं मगर सुनने वाले मौजूद नहीं। आहों का असर, लब का इशारा नहीं जाता, तुम दूर हो इतने के पुकारा नहीं जाता। आज हमारी कौम का ये हाल हो गया है कि आज हम जगा रहे तो भी जागने तैयार नहीं, हम गफलत में पड़े हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त की तंगी की वजह से मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ, मगर आपसे और खुसूसन हुकूमत से अपील करता हूँ कि अगर आप वाकई मुसलमानों के हमदर्द है तो एक मिनिस्टर मुसलमान बनाइए, और अगर वो भी नहीं अभी नहीं बना सकते, उलमा को, मशाइखीन को बुलाकर एक इजलास तलब कीजिए और इनके मसाइल को सुनिए और इनके मसाइल को हल कीजिए। वरना याद रखो, हम आपके बारे में जब हम खामोश बैठे हैं, लेकिन जब आपके बारे में बोलना शुरू करेंगे तो फिर हमको कोई रुका नहीं सके। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हिफाजत का मामला फरमाए, और हमारे मसाजिद की, हमारे तमाम जायदादों की जो वक्त है उसकी हिफाजत फरमाए। हाफिज नज़ीरुद्दीन साहब के भाई सही साहब की ऑपरेशन है, सेहत याबी के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। और जामे इस्लामिया दारुल हैदराबाद के यहाँ लोग आए हैं, जाते हुए उनका ताउन फरमाइए और अपना लाजिम फरीजा समझिए कि उनकी मदद करे। और दारुल के हालात को आपके सामने क्या बयान करूं, बहरहाल जो भी हमारे बुजुर्गों ने इदारा लगाया है उसको हमारी चलाना है। लिहाजा आप अपने ताउन से मदरसे के काम में इजाफा होने के लिए और उसमें काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए आपका ताउन दरकार है। अल्लाह मुझे और आपको मदद करने की तौफीक अता फरमाए।